میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب، ان بچوں اور ان خواتین اور ان بہنوں کے دل میں کبھی عدالت کی کوئی حیثیت برقرار رہے گی ان فیصلوں کے بعد؟ اس ملک اور اس آئین اور اس قانون اور اس نظام سے متعلق، اس ریاست سے متعلق آپ کس طرح کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر فیلکن کے نام سے کوئی پلازا بن رہا ہے جو ناجائز ہے، تو اگر وہ ناجائز ہے اور سپریم کورٹ میں اس پر گفتگو ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر اسی ٹیکنالوجی، کون سی ہے وہ؟ کنٹرول ایمونیشن ڈیوائس بلاسٹ، اس ٹیکنالوجی کے لیے پھر وہ فیلکن بھی بنتا ہے اور وہ سینما بھی بنتا ہے جو عسکری فور کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ پھر آپ FWO سے مدد لیجئے اور اس سینما کو پہلے اڑائیے۔ اس میں تو کوئی آدمی رہتا بھی نہیں ہے، اس میں تو چند بڑے لوگوں کے اسٹیٹ سے انہوں نے قبضہ کر کے یہ کام کیا ہے۔ حیات ریجنسی کو آپ نے جب ریگولرائز کیا ہے تو 2 قانون اور 2 فیصلے اس ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ بنی گالا کی ریگولرائزیشن کر رہے ہیں تو 2 قانون اور 2 فیصلے اور 2 پاکستان یہاں کیوں ہیں؟ خواہشات کی بنیاد پر اگر ہم کوئی ایک فیصلہ کریں گے اور باقی فیصلے نہیں کریں گے تو اس سے کئی سوالات جنم لیں گے، پورے عدالتی نظام پر، ہمارے ججز کی پوری اپروچ پر، ہمارے آئینی اور قانونی پورا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر، طاقتوروں کی طاقتوری پر اور کمزوروں کی بے بسی پر۔ بجلی کاٹنے والی کمپنی کون ہے؟ کے الیکٹرک۔ وہ کے الیکٹرک جس کی کرپشن، جس کی لوٹ مار، جس کے قبضے، اس کے کیسز سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کے الیکٹرک کے عارف نقوی کو ساری مراحت ملتی رہیں، یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ وہی کے الیکٹرک آ کر آپ ہمارے کنیکشن کاٹ رہی ہے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہی ہے۔ اور میں کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کو محمود آباد کی گرین بیلٹ کا گرڈ اسٹیشن ہٹانے کا بھی کہا تھا۔ جس دن نسلا ٹاور کا فیصلہ ہوا تھا اسی دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ گرڈ اسٹیشن ہٹایا جائے گا۔ عزت مآب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، اس میں کسی انسانی جان کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں کے الیکٹرک کے چند پیسے خرچ ہونے کا مسئلہ تھا۔ وہ نہیں ہٹائے، آپ کے حکم کے خلاف نہیں ہٹائے، اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک ہی جیسے فیصلوں میں ایک جگہ کاروائی ہو رہی ہے، ایک جگہ نہیں ہو رہی، وہاں کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف ایک مافیا کے چند ٹکے خرچ ہونے ہیں۔ یہاں پر انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور ان کی پوری جو ہے وہ جمع پوجی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیسا نظام ہے اور یہ کیسے فیصلے ہیں، کیسا اس کا فالو اپ ہے؟ جناب عارف علوی صاحب بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ کے سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے اور اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اس کیس کو دیکھا جائے، ان کا پانی بند ہے، ان کی بجلی بند ہے۔ میں جمہوریت کے چیمپئن اور قائد عوام کے تمام شاگرد زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کراچی کا انسان نظر نہیں آتے؟ ان کو کراچی میں صرف قبضہ کرنے کے لیے آنا ہے، لوٹ مار کرنے کے لیے آنا ہے، کرپشن کرنے کے لیے آنا ہے، اور کراچی کے عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر یہ ناجائز بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بم سے اڑائیں، آپ اس کو اوپر سے بمباری جہازوں سے کروائیں، جو چاہیں آپ کریں چیف جسٹس صاحب، لیکن مجھے اتنا تو بتا دیں کہ ایک پورشن کی لیز کے معاملے کے اوپر جو کاروائی اس نسلا ٹاور پہ بنتی ہے، اس سے پہلے چلنے والے مقدمات جو آپ ہی کی جناب میں چل رہے ہیں، ان پر یہ کاروائی یا اس کے اوپر ورڈکٹ یا اس کے اوپر آبزرویشنز کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم آئین قانون کے طالب علم اور کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی جو طاقتور لوگوں کے خلاف بنتی ہے، اور وہ کاروائی کیوں ہو رہی ہے جس کا شکار زمین پر قبضہ کرنے والا نہیں ہے، جس کا شکار یا جس کا افیکٹی وہ آدمی نہیں بن رہا جس نے NOCیاں جاری کی تھیں، وہ محکمے نہیں بن رہے، اور ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے CEOs اور ان کے چیئرمین اور ان کے MDs نہیں بن رہے جو آ کے آپ کو رپورٹیں جمع کراتے ہیں، بلکہ اس کا نشانہ یا اس کا شکار یا اس کے متاثر وہ لوگ ہو رہے ہیں
جنہوں نے ہر کاغذ کو دیکھ کر اپنی جمع پونجی یہاں پر لگائی ہے. پانی کاٹ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا, آپ بجلی کاٹ دی آپ نے, ان کی پانی بند کر دیا, ان کی سیوریج کی لائنیں کاٹنے کے لیے انتظامیہ, یہ پولیس والے, کمشنر, یہ سی ایم کے نمائندے آ گئے. اور جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرو تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر فیصلے کی آدھے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, لیکن میں چیف منسٹر صاحب, وزیر بلدیات اور ان تمام محکموں سے اور کمشنر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کیجئے, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنیے. اپنی ایفیشنسی دکھانی ہے, پورے شہر پہ جو قبضے آپ کی انتظامیہ کر رہی ہے, جائیے اور دیکھیے آپ نے اس ملک ریاض کے خلاف کیا کارروائی کی جس نے گوٹھوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. آپ سی ایم تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, زرداری تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مقامی وڈیرے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ نے ان تمام جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر ناجائز طریقے سے قبضے کیے گئے ہیں, وہ تو بڑے صاف ستھرے لوگوں کے بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اندر موجود ہیں, کوئی وفاقی حکومت میں, کوئی صوبائی حکومت میں. تو کمشنر صاحب ان سارے فیصلوں کے اوپر بھی تو عمل درآمد